یہ ہمارے سامنے جو مسائل چل رہے تھے اس میں نیٹ ورک مارکیٹنگ کے سلسلے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، دو چیزیں میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ شریعت کے اندر ایک معاملے کو دوسرے معاملے کے ساتھ میں ملا دینا، صفقۃ فی صفقۃ، یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کے اندر یہ شکل بھی پائی جاتی ہے جس کی تفصیل کل میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی۔ دوسرا یہ بھی بتایا تھا کہ انسان کسی بھی قسم کے نفع کا مستحق بنتا ہے اس وقت میں جب کہ انسان نے مال لگایا ہو یا کوئی کام کیا ہو یا کسی چیز کا رزق برداشت کیا ہو۔ یہ تینوں چیزیں بھی اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جتنے ممبر بنتے رہتے ہیں تو ان بعد والے ممبروں کے بننے میں پہلے والے کا تو کوئی عمل دخل ہے ہی نہیں، اس لیے نہ اس نے مال لگایا ہے، نہ رزق لیا ہے، نہ کوئی عمل کیا ہے، پھر بھی اسے اس کا بینیفٹ مل رہا ہے، تو یہ کمیشن درست نہیں ہے۔ تیسری شکل رشوت کی ہے۔ رشوت کسے کہتے ہیں؟ رشوت آج کل ہمارے ماحول کے اندر بہت عام ہو گیا ہے، اس لیے رشوت کو سمجھنا ضروری ہے۔ رشوت کہتے ہیں کہ ایک انسان کا اپنا حق ہے، اس حق کو ادا کرنے کے لیے اس سے کوئی اضافی رقم لینا۔ ایک انسان پہ ایک حق ہے اور اس حق کی ادائیگی کے لیے یا اس حق کو ادا کرنے کے لیے اس سے کوئی اضافی رقم لینا، یہ رشوت ہے۔ رشوت لینا بھی حرام ہے، رشوت دینا بھی حرام ہے۔ لینا تو ہر حال میں حرام ہے، اور دینے کے اندر یہ تفصیل ہے کہ اگر انسان اپنا حق لینے کے لیے مجبور ہے تو انشاءاللہ اسے رشوت دینے کے اوپر گناہ نہیں ہوگا۔ جس طرح آج کل ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہے کہ انسان کا اپنا حق ہے، وہ اسے مل نہیں رہا ہے، اور اس حق کے لینے کے لیے کچھ نہ کچھ اسے انڈر ٹیبل کچھ رقم دینی پڑتی ہے، تو وہ جو رقم دی ہے تو انسان نے مجبور ہو کر دی، تو سامنے والا جو رشوت لے رہا ہے وہ ظاہر سی بات ہے انسان کام کر رہا ہے کسی کمپنی میں یا کسی ادارے میں، اور کام کی اجرت تو اسے مل رہی ہے، پگار مل رہی ہے، تو پھر انسان اوپر سے جو رشوت لے رہا ہے وہ لینا کہاں سے جائز ہوگا؟ تو ایک انسان کا حق ہے، اس حق کو دینے کے لیے اضافی رقم لینا یہ رشوت ہے۔ تو یہ جو مارکیٹنگ، یہ جو نیٹ ورک مارکیٹنگ ہے، اس کے اندر بھی دیکھیے کہ اس کے اندر سالانہ بہت سی کمپنیوں کے اندر فیس لی جاتی ہے۔ کبھی کبھی نئے ممبر بننے کے لیے ایک رجسٹریشن کے نام پر فیس لی جاتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی ایک رشوت کے زمرے کے اندر آ سکتا ہے، کیونکہ ایک انسان اگر آپ کا ایجنٹ اور ممبر بن رہا ہے تو وہ گویا کہ آپ کے یہاں پہ ایک مزدوری پہ لگ رہا ہے، تو مزدوری پر لگنے کے لیے اس کا ایک حق ہے، وہ کام کرے گا، ظاہر سی بات ہے اس کا بینیفٹ اس کو ملے گا، لیکن اس کے لیے آپ اس سے رشوت لے رہے ہو اور رشوت لے کر پھر آپ اس کو اپنا ممبر بنا رہے ہو، تو یہ ایک طرح کی رشوت ہے اور یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یہ تیسری خرابی پائی جاتی ہے۔ چوتھی خرابی اس کے اندر جوے کی بھی پائی جاتی ہے۔ جوا جو ہے نا، یہ اس کو اردو میں کہتے ہیں اور انگریزی میں اس کو گمبلنگ کہتے ہیں نا، گمبلنگ، اور عربی کے اندر اسے قمار کہتے ہیں۔ میں گمبلنگ کے سلسلے میں کچھ مسائل بتانے والا ہوں، وہ کل سے انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے شروع کروں گا۔ تو اس کے اندر قمار اس طریقے سے ہے کہ قمار اور جوا اصل کہتے ہیں کہ انسان اپنا مال اس طرح داؤ کے اوپر لگائے کہ یا تو انسان کو جتنا مال لگایا ہے اس سے زیادہ بینیفٹ مل جائے، یا تو جتنا مال لگایا ہے وہ بھی چلا جائے، یعنی اس میں مکمل یا تو نفع کی امید ہوتی ہے یا تو مکمل نقصان کا وہ ہوتا ہے۔ اس طریقے سے انسان اپنا مال داؤ کے اوپر لگاتا ہے، یہ جوے کے اندر ہوتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ایسی کمپنیوں کے اندر بھی انسان ان کمپنیوں کے جو پروڈکٹ خریدتا ہے، حالانکہ وہ مہنگے ہوتے ہیں اور انتہائی لو کوالٹی کے ہوتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی خریدتا اس لیے ہے کہ چلو ابھی میں اپنا مال لگا دیتا ہوں اور بعد میں جب میں ممبر بناؤں گا تو کمیشن کی شکل میں وہ مجھے ریٹرن مل جائے گا۔ تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی تو نئے ممبر بنتے ہی نہیں ہیں، تو جو پیسہ انسان نے لگایا تھا وہ گیا، اور کبھی ایسا ہے کہ بن جاتے ہیں تو اتنے سارے بن جاتے ہیں کہ انسان نے جتنا لگایا تھا اس سے کئی گنا زیادہ انسان کو مل جاتا ہے۔ تو یہ ایک قسم کی جوئے کی بھی اس کے اندر بو آتی ہے۔ اس لیے ان چار خرابیوں کی وجہ سے ہندوستان کی ایک بہت بڑی اسلامک فقہ اکیڈمی ہے جو سال میں ایک مرتبہ اجلاس کرتی ہے اور نئے نئے جو پیش آنے والے مسائل ہوتے ہیں اس کے اوپر بحث ہوتی ہے، تو انہوں نے بھی اپنے فیصلے کے اندر یہی کہا ہے کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کے اندر شریک ہونا بھی جائز نہیں، اور جب شریک ہونا جائز نہیں تو کسی کو اس کے اندر انوائٹ کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور شریک ہو کر اس کے اندر کمیشن جو ملتا ہے وہ بھی درست
نہیں ہے. اس لیے اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں. کل سے انشاءاللہ نئے مسائل آپ لوگوں کے سامنے آئیں گے. دعا کر لیں.